میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے۔ آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں، یہ طاقت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ کوئی شخص دنیا میں ختم رسول کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنی مرضی دعوے کروں کہ میں ختم رسول کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم رسول کے معجزات ذکر کروں گا، میں ختم رسول کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم رسول کی جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم رسول کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا میں اردو اور عربی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم رسول کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو۔ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، لغات سارے پیچھے رہ گئے، بلاغت و فصاحتیں ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر حسن گیلانی نے کہا ہے کہ یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے بھی آیا۔ لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ پڑھا تو پڑھتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، اور وہ پھلا تو پھلتا چلا گیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اسی بات پر ایک آدمی نے علامہ بصیری سے کہا کہ اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ بصیری نے کہا کہ ہماری مثال بھی صرف اس بڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھی لے کر آئی تھی، اور کسی نے کہا تھا کہ اماں تیری اس گٹھی سے بھی یوسف خریدا جائے گا، تو کہنے لگی بیٹا بات یوسف کو خریدنے کی نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا بھی نام آ جائے گا۔ قرآن بولتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن گفتگو کروں۔ ایک یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی شاعر، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی شیخ الحدیث، کوئی امام، کوئی فقیہ نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ ہے کہ خدا عرش میں خود نبی کی شان بیان کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ حضرات کے سامنے وہ شان سناؤں جو عرش پہ خدا نے بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر کوئی نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیے دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے، لیکن جو بھی آیا ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جاؤ اس نبی پر، لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر کہ ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کے پیدائش سے پہلے ہوا۔ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹے اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا کہتا ہے ابو جان من محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے سن لے، بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا نظام سجایا نہ جاتا، اگر محمد کو دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات نہ بنتی۔ اسی بات پر کسی شاعر نے بڑے ہی سلیقے سے کہا ہے کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی اگر نہ
بھیجی گئی ہے. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے شان کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے کردار کو اونچا کر دیا, ہم نے تیرے گفتار کو اونچا کر دیا. نبی چلتے ہیں قرآن بولتا ہے, نبی بیٹھتے ہیں قرآن بولتا ہے, نبی اٹھتے ہیں قرآن بولتا ہے, نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے, نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے, نبی مکہ میں ہے قرآن بولتا ہے, نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے, نبی مسکراتے ہیں قرآن بولتا ہے, نبی روتے ہیں قرآن بولتا ہے, نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں قرآن بولتا ہے. ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دیا, اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے, تو اتنا بلند ہے کہ تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا, تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا, میں نے تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان, کوئی ولی, کوئی قطب, کوئی ابدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کوئی اس کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہوگا, اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی, اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء بھی دنیا میں بھیجے, کوئی نبی بستی کے لیے, کوئی شہر کے لیے, کوئی قوم کے لیے, کوئی علاقے کے لیے, کوئی موضوع کے لیے, لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, ہمارا نبی آسمانوں کا نبی, زمینوں کا نبی, شمس و قمر کا نبی, شجر و حجر کا نبی, تحت الثرى کا نبی, عرش معلیٰ کا نبی, اور ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی. ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میرے دوستو, ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا, اماں نبی کی شان بیان کرو, تو اماں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں. فرمایا قرآن کھولو تو صحیح, قرآن کے ہر حرف سے محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے. ارے قرآن کھولو تو صحیح. تو میں اسے قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر. قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے. میرے دوستو, قرآن کے ہر لفظ پہ میرے آقا کی سیرت موجود ہے, کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے وضوح کہا, جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللہ کہا, جب میرے نبی کی سینے کی باری آئی تو قرآن نے علم نشاء کا صدر کہا, جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے مازاغ البصر کہا, جب میرے نبی کی دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا, جب میرے نبی کے شعر کی زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا, جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا, جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہا, جب میرے نبی کی جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہا. لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. ایسی بلند نشان کہ اگر میرا نبی زمین پہ بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے, میرا نبی کھڑا ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہے, میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے, میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے, میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے, میرا نبی اوپر کی طرف سر اٹھائے تو قرآن بن جائے, میرا نبی دامن چھڑکے تو فرشتے وضو کرے, میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے خوشبو مہکتی ہے, میرا نبی جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے پہ چاند سورج ستارے بھیک مانگتے ہیں, میرے نبی کو آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پہ ناز تھا, میرے نبی کو آنے سے پہلے سورج کو اپنی ضیاءت پہ ناز تھا, میرے نبی کو آنے سے پہلے ستاروں کو اپنی روشنی پہ ناز تھا. لیکن جب میرا نبی آیا تو سب کے ناز ٹوٹ پھوٹ گئے. یہی تو معنی ہے ورفعنا لک ذکرک. اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں.